خواجہ صاحب، ایک تو بلوچستان کے مسائل اور بھارتی پراکسیز کا کلا کما کیسے اور کب تک ممکن ہوگا؟ دیکھیں جی، بلوچستان کے بحران پہ بے شمار گفتگو ہو چکی ہے، اسمبلی میں، سینٹ میں، پولیٹیکل پارٹیز اپنا مینیفیسٹو لے کے آتی ہیں ہر لیول پہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل جو پرسوں پریس کانفرنس تھی اس میں بڑی ڈیٹیلڈ باتیں کی گئی ہیں۔ اب دو طرح کے اس پہ تھریٹس ہیں، ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہے، ایکسٹرنل تھریٹ ہم نے خاصا ڈسکس کر لیا ہے، اس میں پتہ ہے ہمیں کہ مودی نے کیا کرنا ہے۔ اب سارا بلیم مودی پہ ڈال کے ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں تو یہ اس سے بڑا فیلیور، اس سے بڑی سزا ہم پاکستان کو نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایکسٹرنل تھریٹ پہ بھی بات نہیں کروں گا، ہم نے بات کر لی ہے، صرف اتنی بات ہے کہ ایک فوکس کے ساتھ پوری ریاست کو اور حکومت کو اور اداروں کو مل کے ایک ایکسٹرنل تھریٹ کے لیے ایک نیا پروگرام انویسٹ کرنا چاہیے اور انٹرنل تھریٹ کو دیکھنے کے لیے ایک نیا پیکج بنانا چاہیے، بلوچستان ایکشن پلان۔ اچھا، اب میں انٹرنل کی بات کروں گا۔ مجھے بتائیے، بگٹی صاحب بیسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، لاہور کا بہترین، کیا پاکستان کا بہترین انسٹیٹیوٹ ہے، پاکستانی تھے، ہماری پہچان تھے، بڑے اعلیٰ کرکٹ کھیلتے تھے۔ ہم نے بگٹی صاحب سے کیا کیا؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں ایز اے پاکستانی، کیا کیا ہم نے؟ میرے دل میں وہ سوال آتا ہے جن کے جواب مجھے آج تک نہیں ملے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، کل ڈی جی صاحب نے کہا، بڑی دیکھیں دفاعی نظام کی اہلیت، سلوٹ ہو گیا، سلوٹ کر رہے ہیں ہم ان کو، ہم سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہر بندہ کر رہا ہے، کوئی ابو پارٹی لائن۔ لیکن خالد صاحب، آپ نے بلوچستان ایکشن پلان کی بات کی، لیکن آلریڈی جو موجود ہے نیشنل ایکشن پلان، اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے اس کی اسپرٹ کے مطابق؟ آپ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ذرا ریوائز کریں اپنی تھاٹس کو۔ ایک آفیسر ہے، ان کے گھر سے کروڑوں روپے نکلتا ہے، کیا ہوا اس کا؟ وہ بھائی پھانسی لگائیں، مطلب پھانسی کروائیں، اس کو اکاؤنٹیبل کریں، لوگوں کو ٹی وی بتائیں کہ یہ ہم نے کیا تو اس کے بعد یہ حال ہوا۔ پیسے آئے، بہت پیسے دیے گئے، پیسے مزید بھی دیے جا رہے ہیں۔ سسٹم یہ ہے، دیکھیں وہاں پہ سینس آف ڈیپریویشن ہے، سینس آف ایلینیشن ہے، عدم وابستگی ہے۔ پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں، ون آفٹر دی ادر، ان کا قانونی اور اخلاقی جواز یا ان کی وہ جو لیجٹمیسی ہے وہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طرح سلیکشن کے تھرو پولیٹیکل سسٹم ہم لاتے ہیں۔ جب تک لوگوں کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے، ان کو سینس آف ریپرزنٹیشن نہیں آئے گی، لوگوں میں اکنامک اور پولیٹیکل اس کی وہ جو ڈیوائیڈ ہے ابھی، اس گیپ کو ہم ختم نہیں کریں گے، وہ اسی وقت ہوگا جب ہم نیک نیتی سے تمام فیصلے کریں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کاسمیٹک چینجز کر رہے ہیں۔ اب میں نے ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس سنی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی، انہوں نے اس میں بتایا کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سوشیو اکنامک پلیٹ فارم پہ، کچی کنال بن گئی، اس کے اینڈ پہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ فائنلی یہ دیکھنا چاہیے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے، چونکہ لوگ اس سے ڈیٹیچ ہو گئے ہیں، لوگ ریاست سے ڈیٹیچ ہو گئے ہیں۔ اب آخری بات میں کروں گا، صوبائی، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے، ہمارے سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہو رہی ہیں، پولیس کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ موسٹ آف دا آفیسرز وہاں پہ سرو نہیں کرنا آتے، ان کے پولیٹیشنز جو ہیں یا گوادر میں رہتے ہیں یا کراچی میں رہتے ہیں یا اسلام آباد میں رہتے ہیں، they don't live in کوئٹہ، they don't want to live there۔ جی، بات یہ ہے، اس طرح تو کام نہیں چلتا نا۔ آپ نے جس طرح وہاں پہ کرائسس، پھر آپ دشمن کو وہ پھر کلیئر سپیس دیتے ہیں کہ اس میں وہ پھر منیور کرتا ہے، پھر وہ جو جوان بچے ہیں ان کو پھر غلط راستے میں چلاتا ہے۔ اور آخری بات، جس قسم کے مسائل آپ بتا رہے ہیں یہاں، یہ تو ذمہ داری بنتی ہے وہاں کی حکومت کی، مقامی حکومت کی، کس طرح سے وہ ایسے اقدامات کریں کہ وہاں کے نوجوانوں کو جو احساس محرومی ہے ان کا ختم ہونا چاہیے۔ خواجہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو روایتی سیاست ہے کہ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اپوزیشن کو دیوار سے لگا دینا، اور جب آپ اپوزیشن میں ہیں تو منظور نظر بننے کے لیے وہ سب کچھ کرنا کہ آپ کو اقتدار مل جائے، یہ روایتی سیاست کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے ہیں۔ آپ ذرا ڈرائنگ روم میں جا کے سیاسی لیڈران سے بات کریں، مختلف نمائندوں سے، تو ان سے کچھ سوالات پوچھیں تو کہتے ہیں یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بالکل کلیئرلی بات کرتے ہیں، جب وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ پھر یہی کہتے ہیں بات۔ لہٰذا
کل ڈی جی آئی ایس پی نے بڑی اچھی بات کی تھی جب انہوں نے چیلنجز کا بتایا تو انہوں نے نیشنل پاور کی بات کی. مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جملہ سن کے کہ نیشنل پاور، جس پہ انہوں نے کہا کہ آرمی ایک ملٹری جو ہے اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے. اور یہی بات آپ یاد کریں کہ میں نے ایک ہفتہ پہلے آپ کے پروگرام میں کہی تھی کہ ریاست ایک ادارے کا نام نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ سنرجیٹک ایپلیکیشن آف آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور. اب سنرجیٹک ایپلیکیشن آف آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور میں کیا آتا ہے؟ نیشنل پاور کے ایلیمنٹ ہے سیاسی استحکام. اب سیاسی استحکام کیسے آتا ہے؟ سادی زبان میں بتاتا ہوں. جب حکومت وقت کو عوامی سپورٹ حاصل ہو، اس کو قانونی اور اخلاقی اس کے پیچھے حمایت ہو. اب کیا سوال آپ خود پوچھ لیں، میں جواب نہیں دوں گا. کیا موجودہ حکومت کو مکمل طور پہ قانونی اور اخلاقی حمایت حاصل ہے؟ میں صرف سوال کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپوزیشن کو پوری سپیس دیتے ہیں؟ کیا عدلیہ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہونے چاہیے؟ بحیثیت پاکستانی میں لیکن المیہ یہ ہے نا، جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم مقبول ہے اور اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جاتا ہے. جیسا 2018 میں ہوا، جو حکومت آئی وہ اپوزیشن کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہی تھی. نہیں ایسے نہیں. یہ کمپلیکیٹ ہو رہا ہے زیادہ. یہ کمپلیکیٹ زیادہ ہو رہا ہے. یہ زیادہ ہم ڈاؤن دا ہل جا رہے ہیں. ہمارا سسٹم بہت بری طرح افیکٹ ہو گیا ہے. آپ خود دیکھتے ہیں اور لوگ خود چیلنج کر رہے ہیں کہ جس طرح الیکشنز مینڈیٹ کو انجینئر کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے اس دفعہ، وہ بتدریج خرابی کی طرف جا رہا ہے. یہ ایسے الزامات جو ہیں ہر گورنمنٹ جب بھی بنتی ہے تو اپوزیشن ایسے ہی الزامات لگاتی ہے. خاص طور 2018 میں جو حکومت آئی تب بھی دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا گیا، اور اب جب 2024 میں الیکشن ہوئے ان کو بھی دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا گیا. تو المیہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کس کو قرار دیں گے یہ سیاستدان، جس میں ان کی فتح ہوگی؟ کیا وہی صاف اور شفاف الیکشن ہے